أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يضر مدخله القائلون ولا يحصي نقمه العالمون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبا القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صلوات سورہ مبارکہ الانبیاء کی آیت کریمہ اللہ اپنے اس کلام میں تعین و تقرر امام کا اعلان کرتے ہوئے ان کے کام کو بھی بیان کر رہا ہے، ان کے صفات کو بھی بیان کر رہا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے جن کا ایک ہی کام ہے اور وہی تو کام ہے یہدون بأمرنا، کہ وہ میرا پیغام میری مخلوق تک پہنچائیں، میری جانب سے ہدایت پہنچائیں، میری جانب سے ہدایت دیں، میری جانب سے لوگوں کو ہدایت یافتہ کریں، ہدایت یابندہ کریں، مقتدی کریں، ہدایت پانے والا کریں، آدمی بنائیں، انسان بنائیں، میرا بندہ بنائیں۔ ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت دیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے انہیں نیک کاموں کی وحی کی ہے، وہ ہماری وحی کے مطابق کام انجام دیتے ہیں، ان کا جو کام بھی ہے وہ ہماری وحی کے مطابق ہے۔ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور ہم نے یہ ان پر وحی کی ہے کہ وہ نماز کو قائم کریں، قیام نماز اور اس کے بعد وَإِيتَاءَ الزَّکَاۃ، اور ہم نے یہ وحی کی ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ دو کام ایسے ہیں، اقامہ نماز اور ایتاء الزکاۃ۔ ایک بندے کا اللہ سے تعلق ہے اور ایک بندے کا بندے سے تعلق ہے۔ جو اقامہ نماز ہے وہ بندے کا اپنے اللہ سے تعلق ہے، اور جو ایتاء الزکاۃ ہے وہ بندے کا بندے سے تعلق ہے۔ یعنی اگر ہم آگے کی جانب دیکھیں تو وہ ہے اقامۃ الصلاۃ ہے، اور اگر پیچھے کی جانب دیکھیں تو ایتاء الزکاۃ ہے۔ یعنی اللہ اپنا سجدہ بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جب تک کہ اس کی مخلوق کا خیال نہ رکھے۔ اقامۃ الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ،
وَقَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ صرف اور صرف ہمارے بندے ہیں۔ میں نے ایک جملہ کہا، اس کو تھوڑا سا اور بہتر کروں۔ کبھی غور فرمایا کہ جو عبادت تمام عبادتوں میں اعلیٰ اور اولیٰ اور افضل ہے وہ ہے نماز۔ الصلاۃ عمود الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ یہ پلر میں تو یہ عبادت نہیں ہو پائے گی۔ کچھ پلر ہمیں نظر آ جاتے ہیں، کچھ دیواروں میں چھپا دیے جاتے ہیں، مگر عمارت کا کھڑا ہونا بتا رہا ہے کہ اس کے پلر ہیں۔ خیمہ بھی جب لگایا جاتا ہے اس میں ایک ستون ہوتا ہے، ایک بانس ہوتا ہے جس پہ خیمہ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ بانس کٹ جائے ٹوٹ جائے تو خیمہ بھی ہو پائے، اسے ہی نبی نے فرمایا کہ نماز دین کو کھڑا کرنے کا ذریعہ ہے۔ الصلاۃ عمود الدین، دین کھڑا ہوتا ہے، دین کا خیمہ کھڑا ہوتا ہے اگر نماز پڑھی جائے۔ ان قبلت قبل واسبا، اگر نماز قبول تو اس کے علاوہ سب قبول، یعنی روزہ اسی کا قبول ہے جس نے نماز پڑھی ہو، اور عبادت اسی کی قبول ہے جس نے نماز پڑھی ہو۔ ان ردت اور واسبا، جس کی نماز رد اس کی اور عبادت بھی رد۔ تو کسوٹی، پیمانہ، معیار نماز کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اتنی اہم ترین عبادت، افضل ترین عبادتوں میں پہلی عبادت، اس سے پہلے اگر طہارت ہے، نماز سے پہلے طہارت واجب ہے تو وہ بھی نماز کی وجہ سے واجب ہے۔ طہارت ذاتی طور پر کوئی عنوان نہیں ہے، وضو واجب ہی نہیں ہے، غسل واجب ہی نہیں ہے، مگر یہ کہ نماز کا وقت ہو جائے تو غسل اور وضو واجب ہے۔ تو نماز کی برکت ہے کہ ہم طہارت سے رہتے ہیں۔ نماز کی ایک برکت ہے کہ ہم طہارت سے رہتے ہیں۔ وضو ذاتاً واجب نہیں ہے، مقدمہ وجوب ہے، واجب ہے اس لیے واجب ہے۔ واجب ہے نماز، اس کا مقدمہ ہے وضو، تو وضو مقدمہ ہے واجب، اس لیے واجب ہے، ورنہ ذاتاً واجب نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی عبادت، سب سے اہم عبادت نماز، اور نماز کے بارے میں کہ اگر یہ قبول تو سب قبول، یہ رد تو سب رد۔ اس نماز میں جو اتنی اعلیٰ ترین عبادت ہے، اس میں جب پیش نماز صاحب مولانا صاحب تشریف فرمائے، آئمہ جماعت جب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اور وہ رکوع کی کیفیت میں ہوتے ہیں اور کوئی نمازی تاخیر سے پہنچ رہا ہو تو وہ آواز لگاتا ہے یا اللہ، کیونکہ ہمیں رکعت میں شامل ہونے کا جو آخری موقع ملتا ہے نا، اس کے بعد وہ نماز کی رکعت نکل جاتی ہے، پھر انتظار کرو دوسری رکعت شروع ہو۔ یہ شرعی مسئلہ آپ کو پتہ ہے، میں اس سے کوئی نتیجہ لینا چاہتا ہوں۔ وہ جو پیش نماز رکوع میں ہے اور کوئی دیر سے آنے والا رکوع میں شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ آوازیں لگاتا ہے یا اللہ مع الصابرین، اشارے دے رہا ہوتا ہے کہ میں نماز میں شامل ہو رہا ہوں۔ تو اب 2000 نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، ایک آدمی کی وجہ سے حکم یہ ہے کہ رکوع کو طول دو۔ پیش نماز کو حکم ہے کہ رکوع اتنا لمبا کرو کہ وہ ایک بندہ بھی شامل ہو جائے۔ میرا اس مولانا صاحب سے سوال یہ ہے کہ تمہارا تو رخ اللہ کی طرف سے تھا، اللہ کی طرف تھا، تم نے اس بندے کی خاطر نماز لمبی کیوں کر دی؟ تو اسی اللہ نے کہا ہے کہ مجھے وہ سجدہ قبول نہیں ہے جس میں میری مخلوق کی بے احترامی ہو رہی ہے۔ سلام پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ ان شرعی احکامات کے فلسفے کو تو دیکھیے، یہ شرعی احکامات ہیں، ان کا فلسفہ ہے نا، ان کا کوئی مطلب ہے، کیوں یہ حکم ہے، کیوں یہ حکم ہے، کیوں یہ حکم ہے۔ ہر حکم کے پیچھے ایک فلسفہ ہے، ایک علت ہے، ایک سبب ہے، ایک وجہ ہے۔ عبادت ہے وہ بھی ایسی عبادت، اور رکوع بھی قیام سے زیادہ فضیلت والا رکن، قیام کی نسبت رکوع زیادہ فضیلت والا، قیام سے زیادہ فضیلت والا رکوع، اور رکوع سے زیادہ فضیلت والا سجدہ۔ اب یہاں ذرا توجہ چاہوں گا، یعنی مجھے ہر پیش نماز کو حکم یہ ہے کہ اپنا رکوع لمبا کرو تاکہ یہ بندہ بھی شامل ہو جائے۔ اب اس حالت میں ہے علی، مولا علی اسی حالت میں ہے کہ مسجد میں ایک فقیر نے آواز لگائی، کوئی ہے جو مجھے اللہ کی بارگاہ سے دے؟ تو وہی تو دیتا جو اللہ کی بارگاہ میں تھا۔ کلمہ پڑھنے ذرا محمد
ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، انگوٹھی پہنی ہوئی تھی جی، شیعہ روایات کے مطابق آپ نے اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کیا، وہ سمجھ گیا یہ انگوٹھی کہہ رہے ہیں لے لو، وہ آگے آیا حضرت کی انگوٹھی اتار کے لے گیا، آیت نازل ہو گئی، علی کا مقابلہ کرنے والوں، علی کی ولایت تو ان کی انگوٹھی کے برابر ہے۔ کلمہ پڑھنے محمد و آل محمد۔ ولایت دے دی اللہ نے، انگوٹھی دے دی۔ بھائی اگر آمادہ ہے تو جملہ کہو، جس علی کی ایک انگوٹھی تل جائے کل کائنات کے ولایت پر، اس کا سجدہ کتنا قیمتی ہو۔ اور جس علی کی چھٹی عبادت، سب سے افضل عبادت، میں نے بھی دہرایا، بچوں دہراؤ میرے ساتھ، سب سے پہلے افضل عبادت نماز، فروعات دین دہراؤ میرے ساتھ، نماز، روزہ، حج، آپ سب کی سلامتی کے لیے سلام۔ ماشاءاللہ بچپن کا سبق یاد ہے، اس پہ مجھے خوشی ہوئی۔ تو نماز کے بعد روزہ، حج، زکوٰۃ اور جہاد، چھٹی عبادت ہے نا جہاد، سمجھے؟ چھٹی عبادت ہے نا، فضیلتوں میں چھٹا نمبر ہے، فضیلتوں میں چھٹا نمبر ہے۔ جس علی کی چھٹی عبادت، اس کی بھی ایک ضربت ثقلین کی نمازوں سے افضل، اس علی کے سجدے کی قیمت کتنی ہوگی؟ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ خندق کے دن علی کی ایک ضربت، خندق کے دن علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل۔ کہاں برابری کر رہے ہیں؟ کس کی برابری کا شوق ہو رہا ہے؟ اپنا چہرہ تو آئینے میں دیکھو، تھوڑی گردن ہلا دو، بات جاری ہے۔ کس کی عبادتوں کا، کس کے مقام کا، کس کی فضیلتوں کا مقابلہ ہے؟ ان سے مقابلہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا علی امام المسلمین، علی امام الخلق، علی امام الامہ، علی امام امتی۔ یہ الفاظ ہے سرکار کے مولا علی کے بارے میں۔ میں غیر ذمہ دار خطیب نہیں ہوں، یہ حدیثیں سنائی میں نے آپ کو۔ سرکار نے فرمایا علی میری امت کا امام، علی امت کا امام، علی مخلوق الہی کا امام۔ جتنا فرق مخلوق الہی کے امام ہونے میں، امت کے امام ہونے میں توجہ ہے، اور پیش نماز ہونے میں فرق ہے، اتنا ہی علی میں اور 2 رکعت نماز پڑھانے والے مولوی۔ کہاں سوچ رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو؟ صرف ایک دلیل ہے بھائی، میرا اپنا انداز ہے اور مجلسی لوگ میرا ساتھ دیں، یعنی سمجھنے میں ساتھ دیں، مجھے صراحت کی ضرورت نہ ہو، میں اشارے اور کنائے میں ہی اپنا مطلب پورا کروں۔ صرف ایک دلیل ہے خلافت پر کہ 2 رکعت نماز پڑھائی، کہ نماز پڑھائی نبی کے ہوتے ہوئے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ نماز پڑھانا دلیل خلافت ہے، میرا حق ہے نا میں اپنے عقیدے کا دفاع کروں، میرا حق ہے نا کہ جو آپ نے لمبی لوڑی دلیل بنائی ہے اسے رد کرو۔ صلوات پڑھنا محمد والے اندر باہر جہاں لوگ بیٹھے مل کر صلوات پڑھیے۔ نبی کے زمانے میں نماز پڑھانے کو دلیل خلافت بنانے والوں سے بات کر رہا ہوں۔ اگر نبی کے زمانے میں نماز پڑھانا دلیل خلافت ہے، جو آپ کو 1400 سال بعد پتہ چلی، حضرت نے تو کبھی خود نہیں کہا کہ میں اس لیے خلیفہ ہوں کہ میں نے نماز پڑھائی۔ چیلنج کر رہا ہوں، دعویٰ کر رہا ہوں، کہیں لکھاؤ کہ حضرت نے اپنی خلافت میں نبی کے زمانے میں نماز پڑھانے کو دلیل بنایا ہو۔
کبھی خود حضرت نے تو دلیل نہیں بنایا، کبھی حضرت نے دلیل نہیں بنایا کہ میں نے کیونکہ نبی کے زمانے میں نماز پڑھائی اس لیے میں نبی کا خلیفہ ہوں۔ پھر نماز پڑھانے کو دلیل بنانا، شاید میں جعفری بناؤں تو کچھ میرے لیے مسائل ہو جائیں، لیکن جو دلیل بنا رہے ہیں ان کے لیے تو آگے کھڑا ہونا تو معیار ہی نہیں ہے۔ بھائی میں اپنے عقیدے کا دفاع کر رہا ہوں اور آپ میں سے جو متفق ہو وہ بولے رہو۔ صلوات پڑھ رہا محمد وآلہ۔ آگے کھڑا ہونا، پیش نماز ہونا، جس نظریے میں فضیلت ہی نہ ہو، بلکہ کسی کے پیچھے بھی کھڑے ہو سکتے ہو۔ فضل خلف کل امام البر و فاجر، حتیٰ اگر یہاں تک کہہ دیا گیا ہو کہ نماز پڑھو کسی بھی امام کے پیچھے، چاہے وہ نماز پڑھانے والا نیک ہو یا برا، تو نماز پڑھانے والا نیک ہو یا برا، نماز جماعت سے پڑھو۔ نماز پیچھے ہی کسی نہ کسی کے پڑھو، جماعت سے پڑھو، فراتا نماز نہ پڑھو۔ تو جب آگے کھڑا ہونا تو فضیلت ہی نہیں ہے۔ صلوات پڑھنے ذرا محمد وآلہ۔ ممکن ہے 1% اس مجمع میں میرا وہ دوست بھی ہو جو یہ سوچتا ہے کہ صاحب یہ والی پرانی بحثیں کب تک کریں گے، تو دو وجہ سے یہ ہم پرانی بحثیں دوبارہ کریں گے۔ ایک تو ہم انسان ہیں، بھول جاتے ہیں، اور دوسرے جو فضیلت کی دلیل بنا رہے ہیں وہ بھی تو نہیں بھول رہے، وہ بھی تو مسلسل یہی دلیلیں تو۔ صلوات پڑھنے محمد وآلہ۔ دہرانا تو پڑے گا، بار بار دہرانا پڑے گا۔ تو آگے کھڑا ہونا کوئی فضیلت نہیں ہے۔ جو کہتے ہیں فضیلت نہیں ہے وہی فرماتے ہیں کہ دلیل خلافت۔ تو بس جتنا فرق 2 رکعت نماز پڑھانے میں اور کل کائنات کے امام ہونے میں ہے، اتنا ہی فرق علی میں اور دوسروں میں۔ بھائی یہاں بنتا تھا ایک نعرہ تو لگاتے نا آگے۔ ایک اور بلند صلوات، اس سے بھی بلند صلوات۔ اپنا رزق بڑھوائیے بلند صلوات سے۔ پاکستان کی سالمیت کے لیے بلند صلوات۔ کچھ بے جرم اسیر ہیں ان کی رہائی کے لیے بلند صلوات۔ توجہ ہے، بات تھوڑی سی آگے بڑھے، بہت روشن باتوں کا عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ اللہ جنہیں امام بنا رہا ہے، انہیں اس لیے امام بنا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو ہدایت ہے، اور نماز کا قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی، اللہ یہ دونوں چیزیں برابر چاہتا ہے۔ جہاں نماز پڑھو وہاں 1 روپیہ صحیح، 2 روپیہ صحیح، 10 روپیہ صحیح، صدقہ ضرور۔ ہر شخص کو روزانہ صدقہ نکالنا چاہیے۔ آٹے کی چٹکی نکال سکتا ہے، اس کا کوئی انکاری نہیں ہوگا۔ 1 روٹی کھائی ہے نا، اس فقیر نے بھی، اس مزدور نے بھی 1 روٹی کھائی ہے نا، تو اس 1 روٹی میں سے 1 لقمہ اللہ کر لو صدقہ۔ صدقہ دینے کی عادت بنائے میرے بچوں کے ماں باپ سے کہنا، صدقہ دینے کی، جسے ہم صدقہ کہتے ہیں، روزانہ نکالنے جانے والی رقم، جنس،
اسے قرآن زکات کہہ رہا ہے۔ میرے خیال سے یہی بول جھل دور ہو جائے گی کہ شیعہ زکات نہیں دیتے۔ یہ جو قرآن میں زکات کا ذکر ہے نا، وہ مطلقاً صدقہ ہے۔ اس لیے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ، روزانہ نماز کے ساتھ زکات۔ تو کیا میرا سنی بھائی روزانہ نماز کے ساتھ زکات وہ دیتا ہے؟ مجھے بینکوں میں کٹتی ہے نہیں دیتا نا، وہ بھی سال بھر میں جا کے دیتے ہیں نا۔ تو یہ سال بھر والی جو زکات ہے وہ مخصوص زکات ہے، وہ مشروط زکات ہے، مگر نماز تو مشروط ہی نہیں ہے، زکات تو یہاں مشروط ہی نہیں ہے۔ لیٹ ہے بھی ہے تو نماز پڑھنی ہے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے میں پڑھنی ہے، ہر حال میں نماز پڑھنی ہے اور ہر حال میں زکات دینی ہے۔ اب وہ چٹکی دے، پٹھی دے، گڈی دے، جس کو جتنی توفیق ہو رہی ہے وہ زکات دے۔ کوئی ڈبہ بنا لے، میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، تو گھر میں باکس بنا لے، روزانہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ ڈالیں، پھر جب دیکھیں کہ مناسب رقم ہو گئی ہے اس سے کسی غریب مسکین کو آٹے کی گولی ڈلوا دیں۔ اگر زکات کی ادائیگی اس طرح سے ہر فرد کر رہا ہو نا، تو میں ممبر پر بیٹھ کر کہہ سکتا ہوں دنیا میں کوئی ڈھونڈنے سے فقیر نہیں ملے۔ صلوات پڑھنے والا محمد وآلہ۔ تسلی دیجیے، آپ تھکے بھی نہیں ہیں، میں آپ سے حوصلہ پا رہا ہوں، اللہ مجھے ریاست بتا رہا ہوں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، کل کی مجلس آج کی مجلس سے جوڑ رہا ہوں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، فقط اور فقط یہ ہمارے بندے ہیں، اور جو صرف اللہ کا بندہ ہوگا نا وہ کسی بھی یزید سے نہیں لڑے گا۔ دنیا میں یزید ایک مزاج کا نام ہے، فرد کو تو خوب ذلیل کر دیا اور کرتے رہیں گے، اصل تو مزاج بدلنے کی ضرورت ہے۔ یزید ابن فلاں تک میں کیا پتا نام لیتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہے، ہم نام لے دیتے ہیں تو اس پہ کہتے ہیں نام لے دیتے ہیں، کیا بتائیں نام تم بتا دو کہ باپ ایک سلوات پڑھ لیتا ہوں۔ یزید جو یزید فرد، یزید شخص یعنی جس کے آباء و اجداد کا ذکر ہوگا، جس کے خالہ مولانا کا ذکر ہوگا، جس کے اطرافیوں کا ذکر ہوگا، وہ شخص ہے، لیکن جو مزاج ہے وہ شخصیت ہے۔ مزاج کیا ہے یزید؟ اس یزید مزاج معاشرہ جو ہے نا وہ ختم جب ہوگا، یزید مزاجی ختم جب ہوگی جب عبودیت مزاجی آئے گی۔ جتنا اللہ کی بندگی بڑھے گی اتنا ہی یزید مزاجی ختم ہوگا، جتنی اللہ کی اطاعت بڑھے گی، کل کی مجلس سے جوڑا، جتنی اللہ کی بندگی مضبوط ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی یزید مزاجی ختم ہوگا۔ اگر معاشرے میں آپ کو یزید مزاج لوگ نظر آتے ہیں، یہ معاشرہ یزید مزاج ہوتا جا رہا ہے، تو خود بخود سمجھ لیجئے کہ یہاں اللہ کی بندگی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اللہ کی بندگی کا وزن بڑھاتے چلے جائیے، خود بخود یزید مزاجی ختم ہوتی چلے گی۔ یہ دونوں کا ٹکراؤ ہے، حسینیت یعنی عبدیت، حسینیت یعنی عبدیت، یزیدیت یعنی شیطانت، یعنی اللہ سے دوری۔ علم احد یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پیروی نہیں کرو گے؟ تو یہ جو عبدیت ہے وہ حسینیت ہے، اور جو یزیدیت ہے وہ شیطانت ہے۔ تو اب شیطانت اور عبدیت کا مقابلہ ہے، یعنی یزیدیت اور حسینیت، مزاجوں کی بات کر رہا ہوں، مزاجوں کا مسئلہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی بت خانے کے بت اس لیے توڑے تھے کہ اگر اپنے چاچا کا کارخانہ بند کروا دیتے تو کارخانہ تو بند ہو جاتا مگر مزاج بت پرستی ختم ہو جاتا۔ آپ نے غور کیا نا کہ حضرت ابراہیم کے تو اپنے چاچا کا کارخانہ ہے بت بنانے میں، آزر ان کے چاچا ہے،
اور حضرت ابراہیم نے جا کے بت خانے میں بت توڑے، اپنے چاچا کا کارخانہ بھی نہیں بند کروایا۔ اس کے بعد ایک فساد بابا ہو گیا، فساد سے مراد معاشرے میں جسے فساد کہتے ہیں، یہ جھگڑا حضرت ابراہیم کو گرفتار کر کے لے آئے کیا تم نے توڑا یہ؟ حضرت ابراہیم نے بھی کام خوب کیا، کسی کی آنکھ پھوڑی، کسی کی ناک کاٹی، کسی کا جی کان کاٹا، کسی کا پیٹ پھاڑا، کسی کا گھٹنا پھوڑا، کسی کا سر توڑا، اور ایک بڑے بت کے گلے میں کلاہی لٹکا، اسے کچھ نہیں کہا، وہ بڑے اطمینان سے کلاہی لٹکا کر بڑے اطمینان سے کام بڑے سکون سے کر رہے تھے۔ یہ سکون سے اگر کوئی کام کر رہا ہو نا اور اس کے ساتھ کوئی نظر نہ آ رہا ہو تو اسے ملجھنا نہیں، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے میرے ساتھ اللہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کو لے آئے، تم نے کیا تو کیا تو انہوں نے تھا، اگر فرمان لگے اسی نے کیا ہوگا جس کے گلے میں کلاہی لٹکی ہے، تو کہہ رہے تھے وہ تو ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں جل سکتی۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا جو ناک پہ بیٹھی مکھی نہیں جل سکتا وہ تمہارا خالق کیسے ہے، وہ رب کیسے ہے؟ بس یہ وہ مرحلہ تھا جس میں حضرت ابراہیم نے پورے مزاج کے، پورے سماج کے مزاج کو جھنجھوڑ دیا۔ کہنے لگے بات تو یہ سچ کر رہا ہے مگر ہمارے نظام کو توڑ رہا ہے، ہماری عادتوں کے خلاف، ہمارے مزاجوں کے خلاف۔ اور پھر کیا کچھ نہیں ہوا، حضرت ابراہیم کو اس جرم میں آگ میں پھینکا گیا، ان کے نزدیک جرم تھا، حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینک دیا گیا۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد ایک اور صلوات۔ بس انہیں اپنے پاس بٹھا لیجیے، میرے عزیز اپنے پاس بٹھا لیجیے، اچھی باتیں لانا چاہیے بچوں کو مگر اپنے ساتھ بٹھائیے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ ایک اور بلند صلوات۔ توجہ ہے نا؟ تو حضرت ابراہیم اس عمل کی وجہ سے، میرا سوال تو وہی ابھی باقی ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے چاچا کا کارخانہ کیوں نہیں بند کروایا؟ چاچا کی کاروبار چل رہا ہے اور دوسروں کے بت توڑ کر آ گئے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضرت ابراہیم، توجہ ہے، اگر حضرت ابراہیم نے اپنے چچا کا کارخانہ بند کروایا ہوتا، بھئی توجہ، اگر حضرت ابراہیم نے اپنے چچا کا کارخانہ بند کروایا ہوتا تو کیونکہ معاشرہ تو بت مانگ رہا تھا تو کوئی اور کارخانہ کھل جاتا، مسئلے کا تو حل نہیں نکلتا۔ بھئی تھکے نہیں بیٹھے تو میں ایک اور دلیل دے رہا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا یزید شراب پیتا ہے، قتل نفس محترمہ کرتا ہے، علنی فسق و فجور کرتا ہے، اور فرمانے انی اريد ان آمر بالمعروف انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ شراب یزید پیتا ہے، بے جرموں کو، بے خطاؤں کو قتل یزید کرواتا ہے، چوک پہ کھڑے ہو کے گناہ وہ کرتا ہے، یعنی علنی گناہ، اور فرمانے میں نے امت کی اصلاح کرنا ہے، امت کی ایک بھی برائی نہیں بتائی، اور یزید کی ساری برائیاں بتائی۔ بھئی جس میں برائی ہے اس کی اصلاح ہوگی نا، مگر میرے مولا نہیں فرما رہے کہ میں یزید کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں، فرما رہے یزید ایسا، یزید ایسا، یزید ایسا، مثلی لا یباع مثلا، مجھ جیسا اور جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اور فرما رہے میں نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی چاچا کا کارخانہ بند نہیں کروا رہے، بت خانے کے بتوں کو توڑ رہے ہیں، دونوں کا مزاج ایک ہی ہے، ایک ابراہیم ہے، ایک حسین، اور مزاج یہ ہے کہ یہ مزاج بدلنا چاہتے ہیں۔ اگر کارخانہ بند کروا دیا ہوگا تو معاشرہ تو بت مانگ رہا تھا نا۔ بھئی ڈیمانڈ اور سپلائی کا اصول کیا ہے؟ جب تک معاشرے میں کسی جنس کی خریداری چلتی رہے گی اس وقت تک جنس لا کے رکھی جاتی رہے گی۔ تم مزاج بدلو، طلب بدلو، خواہش بدلو، پیاس کو بدلو، ٹیسٹ بدلو۔ اگر تم نے ٹیسٹ بدل دیا تو خود بخود مارکیٹ میں جنس بدل جائے گی۔ حضرت ابراہیم نے بت توڑ کے ٹیسٹ بدلا ہے۔ اب یہی نہیں، کوئی کارخانہ بھی نہیں کھلے گا جب بتوں کو مانا ہی نہیں جائے گا۔ اور میں امت کی اصلاح اس لیے کرنے جا رہا ہوں، اگر یزید کی اصلاح کرنے جاتا تو یہ یزید مرتا، کوئی اور آ جاتا۔ میں امت کی اصلاح کروں تاکہ آئندہ یزیدوں کو آنے ہی نہ دیں۔ صلوات پڑھنے محمد
جتنی ابدیت بڑھتی چلی جائے گی اتنا ہی یزیدیت ختم ہوتی ہے. یہ افسران سے ڈر رہا ہے، یہ وڈیرے سے ڈر رہا ہے، یہ چودھری سے ڈر رہا ہے، یہ فیکٹری کے ڈائریکٹر سے ڈر رہا ہے، یہ علاقے کے بڑے سے ڈر رہا ہے. یہ جو ڈر اب اور سچ نہیں بول رہا، یہ بندگی نہ ہونے کی وجہ سے. جتنی بندگی بڑھے گی اتنا ہی انسان میں اعتماد بڑھے گا، اور جتنا اعتماد بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی عزیزان گرامی حق اور سچ بولنے کی صلاحیت بڑھے گی، اور حق اور سچ بولنے کی صلاحیت بڑھے گی تو پھر معاشرہ ابدیت کی طرف جائے گا. میں کسی سے کیوں ڈروں، میں کسی سے کیوں کہوں؟ اس لیے کہ نہ مجھے لالچ. میں آپ کی اپنی بات کروں. لالچی لوگ کرتے ہیں شخصیت کی کمزوری سے نہ ہو، یعنی خاندانی پس منظر اچھا نہ ہو. بھائی ہم تو اچھے ہیں مگر ہمارے بڑوں نے کچھ گڑبڑ کی. مثلا کس وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں؟ مجبوری کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں اور گھبراتے ہیں. ظلم جہاں کہیں ہوتا ہے توجہ ہے، یا وہ جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے، یا وہ مجبوری کی وجہ سے ہوتا ہے جی، یا وہ خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، یا وہ خون کی خرابی کی وجہ سے ہوتا ہے. خون کی خرابی کی وجہ سے. لہذا اگر یہ چاروں چیزیں ختم کرنی ہیں تو اس کو کہتے ہیں ابدیت. میں تھوڑا سا دس کر رہا ہوں، ادھر آ جاؤ میرے عزیز، میری جان ادھر آ جاؤ. آپ بھی ادھر آ جاؤ، آپ ادھر آ جاؤ. کوئی بات نہیں ہوتا ہے، میری مجبوری ہے ورنہ ایسے بول ملے. آپ بھی بیٹھیے صاحب، آپ بھی صاحب. میری مجبوری ہے ورنہ میں اسے گود میں لے کے بیٹھتا. بچوں سے میرے بہت پیار ہے اگر انسان بھی ہو. ایک سلوات پڑھیں محمد وعلیہ. کسی کو کوئی غلط فہمی نہیں ہو، میں خود دعوت دیتا ہوں کہ بچوں کو مجلسوں میں لاؤں، بلکہ ہر فرد اپنے ساتھ ایک بچے کو لے کر آئے. مگر بعض بچے کم سے ہوتے ہیں، رائے بچے ہیں، یہ بھی کیا ہے وہ کھیلنے کا پارک بنا دیتے ہیں، چلڈرن پارک ہے. آپ سب کی سلامتی کے لیے، آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ان مجالس کی مقبولیت یعنی مولا اور بیوی کے نزدیک یہ مورد قبول ہو. میرے بزرگ تشریف فرمائے ہیں کی صحت و سلامتی کے لیے بلندر صلوات. جب ابدیت کا یعنی میں اور آپ اگر ایسے ہو جائیں تو ہمارے یہاں جرت آ جاتی ہے، ہمارے یہاں بہادری آ جاتی ہے. بات اس عابد کی کر رہا ہوں جس کے لیے محشر میں آواز دی جائے گی، اے ناظر العابدین، کہاں ہے کائنات کے عابدین کی زینت؟ لاؤ کائنات کے عابدین کی زینت. عابدین میں حضرت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والی شخصیات ہیں، ان سارے بندگان الہی اور عابدین کی زینت امام زین العابدین. لہذا آواز آئے گی اس جانب دیکھو زین العابدین کو محشر کے میدان میں لایا جا رہا ہے. سارا عالم محشر سب کھڑے ہو کر اس پر بات کریں، سب کی نگاہیں اس طرف ہوگی جہاں سے امام کو لایا جا رہا ہے. اس کمال کا وجود، عابدین کی زینت، ساجدین کا سید الساجدین، ساجدین کا سید سردار، وہ جب آئیں گے محشر میں. تو اب ابدیت کا ایک منظر دکھاؤں جس کی خاطر آج تیسری مجلس آ گئی. ابدیت کا ایک جلوہ یہ نماز ہے، ابدیت کا ایک جلوہ یہ روزہ ہے، ابدیت کا ایک جلوہ یہ حج ہے. مگر ابدیت کا ایک جلوہ امام سجاد نے دکھایا کہ جب دربار میں ایک شخص نے آواز دے کر کہا تمہارا سایہ دراز ہو یزید کی چاپلوسیوں میں، اور ہم نے کربلا میں حسین کو ایسے مارا، اور ہم نے کربلا میں حسین کے اصحاب کو ایسے گھیرا، اور ہم نے حسین کے خیمے نہر سے ہٹائے. اور پھر وہ باتیں کرتا کرتا اور بار بار ہر 2-4 جملوں کے بعد یزید کی طول عمر کے لیے جملے کہتا تھا، چاپلوسیاں کرتا تھا. تو ایک مرتبہ ایک آواز دربار شام میں گونجی، اور آواز تھی ویلک ایھا الخاطب، دوزخ نصیب، اے پکنے والے. میں سوچ کے ترجمہ کر رہا ہوں.
ہوں. صلوات پڑھے محمد والے. امام سجاد کا خطبہ شروع کرنے جا رہا ہوں. میرے مولا نے آواز دے کر کہا بینک ایھا الخاطب، دوزخ نصیب ہے بکنے والے، اشتریتا مرضات المخلوق. یزید کی طرف اشارہ کیا. ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، ماں بہنیں رسیوں میں، بابا کا کٹا ہوا سر، بھائی علی اکبر کا، بھائی قاسم کا کٹا ہوا سر، چھوٹی سی سکینہ رسی میں بندھی ہوئی. ایسی کیفیت میں امام سجاد بول رہے ہیں. وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ. اب میں شرح کروں گا، پہلے آپ کو سے یہ الفاظ اور لینگویج کی اس کے پر غور کریں گے. حضرت نے یہ لفظ کیوں فرمایا؟ حضرت نے یہ لفظ کیوں فرمایا؟ یہاں پہ ایک اور لفظ بھی آ سکتا تھا. عربی میں تو یہ بھی ہوتا ہے، یہ کیوں تھا؟ وَيْلَكَ أَيُّهَا الْخَاطِبُ اشْتَرَيْتَ مَرْضَاتَ الْمَخْلُوقِ. تو نے مخلوق کی مرضی لے لی بسخط الخالق، اور اللہ کو ناراض کر دیا. صلوات پڑھیں امام کی ذات پر. ترجمہ سنیے پھر شرح سنیے گا. دوزخ نصیب ہے پکنے والے، تو نے مخلوق کی مرضیاں خرید لی بسخط الخالق، اور خالق کو ناراض کر دیا. فَتَبَوَّأَكَ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ. بس جان میں بتا رہا ہوں تجھے اوندھے منہ دوزخ میں پھینکا جائے. یہ آغاز ہے دربار شام میں امام سجاد کے کلمات کا آغاز ہو رہا ہے. امام خطبے کے لیے گویا آپ بولے ہیں، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں. اب یہ کہہ کر میرے مولا نے یزید کو آواز دے کر کہا یا یزید اذن لی حتی اسعد. اللہ اکبر. ہذہ الآواز. اے یزید مجھے موقع دے، میں اس لکڑی کے ڈھیر پہ جاؤں. بڑی رائت آپ کی توجہ. خطبہ سننا چاہ رہے ہیں، شرح سننا چاہ رہے ہیں. اے یزید مجھے بھی موقع دے، میں اس لکڑیوں کے ڈھیر پہ جاؤں. فَأَتَكَلَّمُوا بِكَلِمَاتٍ لِلَّهِ فِيهِنَّ الرِّضَا وَلِهَٰؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ فِيهِنَّ أَجْرٌ وَثَوَابٌ. مجھے موقع دے کہ میں اس لکڑی کے ڈھیر پہ جاؤں اور جا کر وہ کلمات کہوں جن کلمات میں اللہ کی خوشنودی ہے اور ان سننے والوں کے لیے بھی اجر و ثواب ہے. کون سننے والے تھے؟ 600 سے زیادہ کرسی نشین مہمان، کچھ سپاہی جنہوں نے ہاتھوں میں تازیانے اٹھائے ہوئے تھے، کچھ سپاہی جن کے تلواریں لگی ہوئی تھی. وہی لوگ تو تھے. حضرت فرمانے والے ہؤلاء الجلساء، یہ جو بیٹھے ہوئے 40 بیٹھ کر اس کی جمع جلساء، ان بیٹھنے والوں کو بھی فیہن اجر و ثواب، اس میں اجر و ثواب ہوگا. یہ کہہ کر حضرت کچھ دیر کے لیے رکے کہ وہ پھر بولے اور کہے کہ ہم بولے، مگر اس نے اجازت نہیں دی اور دوسرے امور کی طرف توجہ کرنے لگا. ایک مرتبہ مجمع میں سے آواز آئی. اب کیوں آئی وہ میں شرح کے موقع پہ ہوتا ہوں. مجمع میں آواز آئی یا یزید اذن اللہ، اے یزید اسے موقع دو. حتی اسمعوا منہ الشیء. یہ آواز، یہ جملے جو تھے یہ مجمع کے جملے تھے، یہ کرسیوں پہ بیٹھے لوگوں کے. اے یزید نے بولنے کا موقع دو تاکہ ہم بھی اس سے کچھ سنیں. اس نے کہا میں اسے موقع نہیں دے سکتا. ایک اسیر ہے وہ کیا کر لے گا؟ ایک اسیر ہے وہ کیا کر لے گا؟ اس کے تو بڑوں کو تم نے مار دیا، بغاوت کی تھی نا. اب مجمع جو سن کے سمجھ کے جنہیں بلایا گیا ہے، جو بتا کر بلایا گیا ہے، اسی کے مطابق تو بولے گا. بھائی ان کے تو تم نے بڑے کو مار دیا، یہ تو اسیر ہے، کیا کر لے گا؟ بولنے تو دو. کہنے لگا انہ من اہل بیت. امام بھی تو یہی چاہتے تھے، بتا میں کون. انہ من اہل بیت قد ذقوا العلم ذقا. تو اسے نہیں جانتے
انہیں ماں کی گود میں علم ایسے دیا جاتا ہے جیسے پرندہ بچے کو دانا دیتا ہے، اور پھر کہتا ہے سنو میں کیسے اسے اجازت دے دوں، میں اسے اجازت نہیں دے سکتا، یہ ماں کی گود میں علم لیتے ہیں۔ پھر کہتا ہے کبیرہم لا یقاس، ان کے بڑوں کے ساتھ کسی کا مقایسہ نہیں ہو سکتا، وصغیرہم جلدۃ لا تداس، اور جو ان کے چھوٹے ہوتے ہیں نا وہ ایسا انگارہ ہے جو پیروں سے نہیں بجھایا جا سکتا۔ کیا اقرار ہے دشمن کا، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ پھر چاہوں گا کہ تھوڑی سی شرح ہو، وہ بھی اگر آپ نے چاہی تو۔ کہنے لگا ان کے بچے ایسے ہیں، ان کے بڑوں سے کسی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا جو ان کے بڑوں سے مقابلہ کرے۔ بتا رہا ہے نا کہ کون ہے۔ پھر آواز آئی، اچھا یہ ہے تھے، انہیں بولنے کا موقع دو۔ کہنے لگا لا ان اسعد هذا المنبر، اگر یہ اس منبر پہ چلا گیا، لم ينزل، بھائی یہ جو جملہ کہنے جا رہا ہوں نا، یہ دشمن کا اقرار ہے، یہ دشمن کا اقرار ہے جس نے دشمن کو وہیں دفنا دیا۔ کہنے لگا اگر میں نے اسے اجازت دے دی اور یہ منبر پہ چلا گیا، لم ينزل الا بفضیحتی وفضیحت آل ابی سفیان، یہ اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک مجھے ذلیل نہ کر دے۔ اور میرے بڑوں کو سلامات پڑھ لیں محمد و آل۔ ایک اور بلند صلوات۔ اب تھوڑا سا مجھے شرح کرنے دیں۔ ایک گھنٹہ ہونے والا ہے، مل کر جواب ملے گا۔ اب ذرا دوبارہ سے سنیے، ابھی مختصر شرح کروں گا کیونکہ خطبہ بڑا طویل ہے، کل ہم ایک اور اسی خطبے کا جو آغاز ہوگا۔ ابھی تو حضرت اس منظر پہ ہے نا، اس کیفیت میں کہ بولنے کا موقع تو دو، یہ جب بولیں گے تو کیا بولیں گے، ابھی تو بولنے کا موقع چاہ رہے ہیں، بولنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا یاد نہیں، مجبور نہیں ہے، یہ مجبور نہیں ہے، ایک مثال نہیں ہے جہاں انہوں نے اپنا جلوہ ولایت دکھایا، مگر اکثر اوقات ان ہستیوں نے، چاہے وہ انبیاء کرام ہوں یا اہل بیت ہوں، خود سرکار کی ذات ہو، اکثر انہوں نے اپنی ولایت کا جلوہ نہیں دکھایا، یعنی بہت زیادہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری ولایت کا اظہار ہو۔ حضرت خضر نے کیا تھا نا ولایت کا، ایک بچہ مار دیا تھا، قرآن نہیں ہے۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ دونوں چلے، حضرت موسیٰ نے کہا مجھے اپنے ساتھ رکھیے، انہوں نے کہا تمہارے اندر صبر نہیں، بولے لازم پیغمبر کو کہہ رہے ہیں حضرت خضر، صاحب شریعت صاحب کتاب، حضرت خضر فرما رہے تمہارے اندر صبر نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں میں صبر کروں گا۔ آگے جو چلے تو ایک کشتی میں سراغ کر دیا، انہوں نے کہا یہ کیا کیا، میں نے تو کہا تھا نا صبر نہیں ہے تو، پھر اور آگے بڑھے، کہا نہیں اب نہیں پوچھوں گا، یعنی کیا مطلب تھا کہ سوال کرنا بے صبری ہے کیا؟ میں ان بچوں طالب علموں سے بات کرتا ہوں، یہ سوال کرنا کہ بے صبری ہے کیا؟ سوال کرنا بے صبری نہیں ہے، اپنے مولا پر سوال اٹھانا، یہ دو علیحدہ باتیں ہیں۔ ایک مرتبہ مولا پڑھانے بیٹھا ہے خوب سوال کرو، اور ایک مرتبہ مولا سمجھانے بیٹھا ہے تو خاموش رہو۔ پڑھنے میں بولنا ہوتا ہے، سمجھنے میں خاموش رہنا ہوتا ہے۔ لفظوں کو بدل کے کہوں، تعلیم میں بولنا پڑتا ہے، تربیت میں چپ رہنا پڑتا ہے۔
کتابیں ہیں جو میں آپ کو ایک ایک لفظ میں صلوات پڑھ لیں محمد و آلہ۔ سوال قرآن کے طالب علموں سے سوال کر رہا ہوں، میں خود قرآن کا تفسیر کا طالب علم ہوں، قرآن کا طالب علم ہوں، قرآن کی باتیں ہیں نا یہ، اس میں حضرت خضر فرما رہے ہیں، وہاں حضرت خضر کا نام نہیں ہے، مگر مفسرین نے ان سے مراد اس اللہ کے ولی سے مراد حضرت خضر کو لیا ہے۔ اگر وہاں بھی عبد کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، یہاں پر حضرت موسیٰ المعروف حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام، ہم نے کہتے تمہارے اندر صبر نہیں ہے، تو جب کشتی میں سوراخ کیا تو انہوں نے یہ کر دیا، پڑھا تھوڑی رہے تھے، سمجھا رہے تھے۔ کلاس میں توجہ ہے، کلاس میں شاگرد سوال نہ کرے تو ہے، لیکن جب پریکٹس ہو رہی ہو، پریکٹیکل ہو رہا ہو، مشق ہو رہی ہو، وہاں طالب علم کو سمجھنا ہوتا ہے۔ یہ دو مختلف باتیں ہیں، دو طرح کے استاد ملتے ہیں نا، تھوڑا سا بچوں کی تسلی کے لیے۔ ایک استاد کتاب پڑھانے والا ہوتا ہے، ایک استاد کتاب پڑھانے والا ہوتا ہے، میں لفظوں کو اور بہتر کرتا ہوں، ایک استاد کاغذ کی کتاب پڑھانے والا ہوتا ہے، اور ایک استاد روح کی کتاب پڑھانے والا ہوتا ہے۔ وہ جو روح کی کتاب پڑھانے والا ہوتا ہے نا، اسے استاد، ہمارے استاد، میں ابھی کہیں تھا تو کسی نے سوال کیا ایسے ہی ایک سیمینار میں کہ جب یہ اہل سنت کے ہاں مرشد کہتے ہیں، جی پیر صاحب کہتے ہیں، مرشد کہتے ہیں، آپ کے یہاں اس کے متبادل پہ لفظ ہے، میں نے کہا ہمارے یہاں اس کے متبادل لفظ ہے استاد، جو ہمارے بھائی جسے مرشد کہتے ہیں نا، ہمارے یہاں اسے استاد ہے۔ مرشد کا کام ہے اپنے مولا تک پہنچانا، وہ خود مولا نہیں ہوتا، وہ حسن بصری ہوگا، وہ شاہ لطیف ہوں گے، وہ شہباز قلندر ہوں گے، علی نہیں ہوں گے، ان سب کا کام ہے علی تک پہنچانا، ان سب کا کام ہے منزل تک پہنچانا۔ لہذا وہ جو استاد ہے وہی وہ ہے کہ جو ہمارے صوفی بھائیوں کے ہاں مرشد کہلاتے ہیں، وہ عرفا کے ہاں استاد کہلاتے ہیں۔ تو استاد کا کام ہے کتاب روح پڑھانا، استاد کا کام ہے کتاب روح پڑھانا، اور یہ جو ہمارے ٹیچرز ہوتے ہیں ان کا کام ہے کتاب ورق پڑھانا، کتاب کاغذ پڑھانا۔ خوب اچھا کاغذ پڑھاتے ہیں، مجھے معاف کیجیے گا، مگر کیا بات ہے بعض پروفیسروں کی، جیسے جناب موسیٰ قادری تشریف فرما، یہ ایک ساتھ دونوں کام کر رہے ہیں، یہ بڑا ہنر ہے اساتذہ کے لیے کہ وہ اپنے شاگردوں سے پیار کریں گے تو روح پڑھائیں گے۔ تنخواہ کی خاطر پڑھانے والا اور ہے، اللہ کی خاطر پڑھانے والا اور ہے۔ جو اللہ کی خاطر پڑھا رہا ہوتا ہے وہ روح پڑھا رہا ہوتا ہے، اور جو تنخواہ کی خاطر پڑھا رہا ہوتا ہے وہ برف پڑھا رہا ہوتا ہے۔ بہرحال احترام دونوں کا ہے، صلوات پڑھیں محمد والا۔ بڑی عنایت آپ کی توجہات میرے ساتھ ہیں، آج میرے امتحانات زیادہ ہیں، صلوات پڑھیں ذرا محمد والا۔ اللہ ہر عزادار کو، ہر ذکر میں بیٹھنے والے کو، میرے سنی شیعہ بھائی کو، میرے ہندو غیر مسلم جو دوست آئے ہوئے ہیں، ان سب کی اللہ دعا قبول فرمائے، مل کر صلوات ہدیہ کریں۔ توجہ ہے، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا یہ کیا کیا؟ حضرت خضر نے فرمایا میں نے کہا تھا نا تمہیں صبر نہیں ہے، بس اب تم چلے جاؤ۔ کہا نہیں اب نہیں کرنا، اب آئندہ نہیں پوچھوں گا، آئندہ دیکھوں گا سمجھوں گا۔ کچھ آگے بڑھے تو ایک دیوار گر رہی تھی، اسے مرمت کر کے سیدھا کر دیا، گرتی دیوار کو دوبارہ سے ٹیڑھی دیوار کو جہاں جہاں سے سیدھا کر سکتے تھے پھر اس کو سیدھا کر اور چل دی۔ کہنے لگے کس کی ہے؟ کہ یہ کسی کی ہے، فلاں کی ہے۔ کہ اسے تو پتہ بھی نہیں، اسے کوئی اجرت ہی لے لیتے۔ کہا بھائی اب تم واپس جاؤ۔ پھر میں نے تمہیں کہا نا صبر نہیں ہے، پھر پوچھ لیا تم نے،
کبھی اچھا نہیں کچھ میرا انداز. آگے جو بڑھے تو کشتی میں سنا کرتا ہوں, آگے جو بڑھے تو ایک بچہ مار دیا, ایک بچہ ہی مار دیا. یہ کیا کیا, اس نے کیا کیا تھا؟ کہ اس نے بھی کچھ نہیں کیا تھا, بڑا ہو کے کرتا. میں نے مار دیا. یہ کیسے ہو گیا؟ پھر فرمایا ہاں پھر آپ کی بہن ہی بغیر اب میرے اعتماد میں جدائی ہے, تم اپنا رستہ لو, میں اپنا رستہ. اب یہاں ایک سوال ہے, یہ جو صاحب ولایت ہے نا, ہم کہتے تو ہیں من کنت مولا فہذا علی. مولا کا مطلب یہ ہے میں جس کا مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہ مولا کا مطلب یہ ہے کہ ہم, اور سرکار نے فرمایا بھی الست اولیٰ من انفسکم, کیا میں تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ تو سارے مجمع نے کہا قالوا بلی, ہاں آپ ہماری جانوں پہ ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہی تو مطلب ہے, ہماری جانوں پر ہمارا مولا ہم سے زیادہ حق رکھتا ہے. جی ہماری جانوں پر. یہاں تو مولا کی خاطر خمس نکالنے میں دم نکلتا ہے, یہاں تو مولا کی خاطر زکات نکلنے میں دم نکلتا ہے. اور ادھر منارہ ہم بڑا اچھا لگاتے ہیں کہ مولا ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. وہ ہمارا تھوڑا سا مال مانگ رہے ہیں تو وہ تو دے نہیں پا رہے ہیں. اگر کل آ کر آج آ کر مولا کہیں یہ جو تمہاری گاڑی ہے جس میں تم آئے ہو, بڑے چاؤ سے مشورے کے ساتھ بیگم صاحبہ کے ساتھ خریدنے گئے تھے, ڈھونڈ ڈھونڈ کے تم نے یہ والا ماڈل لیا, یہ میرے فلاں چاہنے والے کو دے دو چابی, مجھے تو میں دے رہا ہوں. اگر مولا ہم سے چابی لے کے کسی کو بھی روڈ چلتے ہوئے کو دے دے اور میرے ذہن میں بال برابر بھی خیال نہ آئے کہ یہ کیوں ہوا, تب تو میں شیعہ ہوں. ورنہ بھائی نعرہ اچھا ہے, صلوات پڑھے محمد وآلہ. یہ ہے ولایت. آپ لوگ ناراض تو نہیں ہو رہے, اور ہو بھی جائے تو کوئی فرق نہیں. صلوات پڑھے محمد وآلہ. یہ ولایت کا کیا مطلب ہے؟ ولایت ہماری جان سے زیادہ. ہمارا تو ایمان گاڑی کی کیا حیثیت ہے, دوبارہ بن جائے گی. اس زمین کی کیا حیثیت ہے, دوبارہ خرید لیں گے. جی اس مکان کی کیا حیثیت ہے, دوبارہ بنا لیں گے. یہاں تو جان پر حق رکھنے والے کو مولا کہتے ہیں. مولا اگر ہماری گردن پہ چھری پھیر دینا, یہ حضرت ابراہیم مولا ہی تو تھے جو اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا رہے ہیں. یہ پرانی واقعات ہے نا, یہ کس بنیاد پہ چھری چلا رہے ہیں؟ یہ مولا کی بنیاد پر. مولا جان پر زیادہ حق رکھتا ہے, ہم سے زیادہ ہماری جان پر حق رکھتا ہے. یہ خلاصہ ہے مولا کا مطلب. کتنا بڑا کام ہے اگر یہ ہو جائے, اور جنہوں نے یہ کام کر لیا ہے وہ خامنائی سے روبرو ہو گیا. صلوات پڑھے محمد وآلہ. جان دینا بڑی بات ہے, اپنی جان دینا. ایک صلوات اور پڑھے محمد وآلہ. اور بلند صلوات نبی کی ذات. جس ایک جملے کی خاطر یہ میں نے قرآن کا صفحہ آپ کے سامنے رکھا, جملہ وہ یہ ہے کہ جب اس بچے نے ابھی گناہ نہیں کیا تھا تو اسے سزا کیوں دی؟ صرف ایک ہی جواب ہے, صاحب ولایت ہونے کی وجہ. مولا کوئی حق حاصل ہے. یہ قرآن ہے, سنی شیعہ کی بحث نہیں ہے. مولا کو یہ حق حاصل ہے کہ مولائیوں پر تصرف کر سکتا. مگر جب مولا علی نے فرمایا, اب یہ تو ولایت استعمال کی حضرت خضر نے, جب مولا علی نے فرمایا یہ جو سامنے تم نے دیکھا, ابن ملجم کو دیکھ کے فرمایا یہ مجھے مارے گا, یہ میرے سر پہ ضربت مارے گا, اسی ضربت میں شہید ہو گیا, یہ مجھے مارے گا. حضرت کے ساتھ والے نے فرمایا مولا سے میں جا کے مار دوں. حضرت نے فرمایا جرم سے پہلے سزا کیسے دوں؟ یہاں علی اگر مار دے نا تو بھائی حضرت خضر کی بات کر رہا ہوں, حضرت علی کی بات کر رہا ہوں. خضر وہ ہیں جو مولا علی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. من کو مولا سمجھ میں نہیں آیا کیا آج تک؟ نبی تو حضرت خضر کے بھی مولا ہے نا, اور جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے نا. تو حضرت خضر کو اگر حق حاصل ہے کہ جرم سے پہلے مار دیں تو کیا مولا علی کو حق حاصل ہے؟ حق حاصل ہے, مگر اسے حق کو استعمال نہیں کریں. حق کو استعمال ہمیشہ اہل بیت نے, انبیاء نے, ائمہ نے, یہ حضرت خضر کی ایک مثال اللہ نے دے کر یہ کلیئر کیا ہے کہ یہ کر سکتے ہیں, مگر کرتے ہیں
99% نہیں کرتے. ایک دفعہ کر کے دکھا دیا تاکہ ہمارا ذہن کلیئر ہو جائے, کر سکتے. بار بار پوچھ رہے ہیں نبی کہ میں تمہاری جانوں پہ تم سے زیادہ حق رکھتا ہوں. اب اگر اس حق کا استعمال کیا نبی نے کبھی نہیں کیا. یہ ان کا کرم ہے, یہ ان کا مزاج ہے کہ انہوں نے اپنے حق کو استعمال نہیں کیا. مولانا علی بھی فرما رہے ہیں کہ جرم سے پہلے سزا کیسے کر سکتے تھے, نہیں کیا. یہ شاید لہذا دربار میں اگر رسیوں میں باندھ کے لائے, اسیر بنا کے لائے, تو یہ مجبور نہیں تھے. جس کی ایک بڑی مثال ہے امام موسیٰ کاظم کی. جب آپ کو زہر دے دیا اور آپ جا رہے ہیں اب دنیا سے, آپ خود چاہتے ہیں کہ دنیا کو چھوڑیں, تو اس وقت میں آپ نے دربان سے کہا تھا کہ مجھے بیٹیوں سے ملنا ہے, مدینے جائیں. حضرت کے 27 بیٹیاں, حضرت کے 27 بیٹیاں. ان بیٹیوں میں سب سے لاڈلی بیٹی جناب معصومہ قوم, جن کے مزار پر آپ جاتے ہیں نا, قوم میں سلام کرتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ مجھے اپنی بیٹیوں سے ملنا ہے. اس نے کہا میں نہیں چھوڑ سکتا, میں آپ کی رسی, آپ کی زنجیریں نہیں کھول سکتا. حضرت فرمایا میں مجبور نہیں ہوں. ایک لمحے میں اس نے دیکھا زنجیریں پڑی ہیں, حضرت نہیں تھی. زنجیریں وہیں پڑی تھی, حضرت نہیں تھی. بہت پریشان ہوا, دائیں بائیں دوڑا, بھاگا, کہاں چلے گئے, کیا ہوا, میرے سامنے چلے گئے. پھر کچھ دیر کے بعد جب واپس آیا کہ دیکھوں کیا ہو گیا, یہ تو دیکھا زنجیریں وہاں بیٹھے. یہ حضرت واپس آتا. اور اس کے علاوہ آئی پہلے بیت میں یہ مجبور نہیں تھی, اور ایک جلوہ دکھایا تھا جناب زینب. جب آپ کو ایک شخص کھینچنے کے لیے آگے بڑھا, پہلے تو امام نے بات دی کوئی قریب نہیں آؤ, ہم خود آ رہے ہیں نا, قریب نہیں آؤ. دربار میں لے جا رہے تھے, شامل کریں گے ان الفاظ پہ کل تھوڑا سا غور کریں گے جو امام نے آغاز میں فرمائے. دیر بھی ہو گئی ہے اور آمادہ ہے مجمع غسل لینے کے لیے. امام نے فرمایا تھا کہ ہم خود آ رہے ہیں نا, ہمیں ہاتھ نہیں لگاؤ. ایک جگہ فرمایا ہے کہ ہمیں ایسے کھینچ رہے تھے جیسے بیچے جانے والے غلاموں کو کھینچا جاتا ہے. امام سجاد کے اپنے الفاظ ہیں, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. جو مصائب اہل بیت پہ رونے کا مزاج یا عادت نہیں رکھتے, انہیں بھی دعوت دے رہا ہوں, ایک دفعہ رو کے دیکھو. ان آنسوؤں سے جو سکون ملتا ہے اہل بیت کے غم میں رونے پر, ان آنسوؤں سے جو اطمینان اور سکون ملتا ہے, وہ جب رو گے تو پھر اندازہ ہوگا. امام نے فرمایا ہم خود آ رہے ہیں. کچھ ظالم آگے بڑھے جناب زینب کو دربار میں لے جانے کے لیے. اس وقت جناب زینب نے آواز دے کر کہا تھا اس کو خاموش ہو جاؤ. شور مچ رہا تھا, آوازیں لگ رہی تھی. تو جیسے بیوی نے ساکت ہونے کا حکم دیا نا, تو جو چیزیں تھی نا, جو کچھ تھا, وہ سب ساکت ہو گئے. اگر گھوڑے نے پیر اٹھایا ہوا تھا وہ پیر اٹھا رہے گا. اونٹ کے گلے میں اگر گھنٹی جھول رہی تھی وہ جھولتی ہوئی جہاں گئی تھی وہ رو گئی تھی. کسی کا منہ کھلا ہوا تھا تو کھلا نہ کھلا رہے گا, کسی کی آنکھیں کھلی تھی کھلی کھلی رہے گی, کوئی جھکا ہوا تھا تو جھکا نہ جھکا رہے گا. پوری دنیا کو حضرت نے منجمد کر دیا. اپنی ولایت دکھائی تھی علی کی بیٹی نے. ہم مجبور نہیں, ہم تو اس صبر کے ذریعے سے ہدایت کا نظام بنانے آئے, چراغ میں ہدایت روشن کرنے آئے. ہم صبر کریں گے, برداشت کریں گے, تاکہ صبر کا نظام, تاکہ ہدایت کا نظام بنے. جب یہ ماحول بنا نا, لگ ایسا نہ تھا جیسے قیامت آ جائے گی. تو اس وقت جناب امام سجاد کی آواز آئی, یا اماں انت عالمۃ غیر معلمہ. اماں آپ تو عالم ہے غیر معلمہ. آپ کو تو بابا نے بتایا تھا نا کہ کیا ہونا ہے, آپ کو تو سب پتا تھا کہ ہونا کیا ہے. اس وقت جناب زینب نے ارادہ کیا ہے تو سب چیزیں بحال ہوئی.
یہ کیفیت بھی ہے دربار شام میں. اور نظرداروں جب آ گئی جناب زینب دربار میں 600 کرسی نشین بیٹھے تھے. یزید تخت پہ بیٹھا تھا. علی و بطول کی بیٹیاں رسیوں میں اسیر کھڑی تھیں. اسی وقت میں ایک مرتبہ تشت لا کے رکھا گیا. تشت لا کے رکھا گیا. اس پر ایک رومال ڈالا ہوا تھا. یزید کے برابر میں چھڑی رکھی تھی. اس نے وہ چھڑی سے رومال کو ہٹایا تو جیسے ہی رومال ہٹا تو سر حسین پہلے تو اہل بیت نے آواز دے کر کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ. تمام بیویوں نے تمام بچوں نے اہل بیت نے امام حسین کو سلام کیا. اور پھر جب وہ سر کٹا ہوا سب کے سامنے آ گیا تو یزید نے وہ چھڑی امام کے لبوں پہ لگانا شروع کیا. امام کے دندان مبارک پہ لگانا شروع کیا. جب یہ منظر بنانا شیطانیہ تو رو رہی تھی مگر وہاں بیٹھے ہوئے ایک صحابی رسول سے اس حد تک تو برداشت ہوا. پھر اس کے بعد برداشت نہیں ہوا. ان کے اندر کا نور جاگنے لگا. ان کا ضمیر بیدار ہونے لگا. زید بن ارقم ایک مرتبہ کھڑے ہو گئے اور آواز دے کر کہنے لگے یزید بہت دیر سے برداشت کر رہا ہوں. یہ چھڑی ہٹا لے. یہ چھڑی تو حسین کے لبوں پر تو حسین کے دندان پر یہ چھڑی لگا کے ہٹا لے. اس لیے کہ میں نے اپنی ان آنکھوں سے نبی کو ان لبوں کو چومتا دیکھا. نبی اپنے حسین کے لبوں کا بوسہ دیتے. میں نے دیکھا ہے نبی ان لبوں کو پیار کرتے. ہو گئی مجلس اللہ آنکھوں میں آنسو آ گئے. آوازیں بلند ہو گئی. اللہ آپ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. جناب زینب نے ارشاد فرمایا. امام سجاد نے خطبہ کیا اور جو جملے جناب زینب نے فرمائے نا ان میں ایک جملہ سن لو. جناب زینب کے خطبے کا ایک جملہ ہے اے یزید تیری عورتیں تو پردے میں بیٹھی ہیں اور اہل بیت کو تو نے بے پردہ آپ کے دربار میں لا کھڑا کیا. لے گئے اہل بیت کو زندان میں. رونے والوں یہ زندان جس کی چھت نہیں تھی, دن میں دھوپ پڑتی تھی رات میں اوس پڑتی تھی, بہت تنگ زندان تھا. میں غیر ذمہ دار خطیب نہیں ہوں. بہت تنگ زندان تھا, چھوٹا سا زندان تھا اور وہ بھی خرابہ تھا. خرابہ یعنی ایک ٹوٹا ہوا تھا. وہ زندان باقاعدہ زندان قید خانہ جیسے ہوتے ہمارے جیل ہوتے ایسا نہیں تھا. ایک ٹوٹا ہوا گھر تھا جس میں کہا ان کو اس میں لے جاؤ اور باہر سپاہی کھڑے ہیں. باہر سپاہی کھڑے ہیں. وہ جو ٹوٹا ہوا گھر تھا جس کی چھت نہیں تھی, صبح جناب سکینہ دیکھتی تھی کہ پرندے اڑتے ہوئے جا رہے ہیں تو پوچھتی تھی بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو مولا فرماتے تھے کہ یہ رزق کی تلاش میں, یہ اپنے رزق کی تلاش میں جا رہے ہیں. اور پھر شام ہوتی تھی تو پرندے واپس آتے تھے. تو فرماتی تھی بھیا آپ یہ کہاں جا رہے ہیں؟ تو امام فرماتے تھے یہ اپنے گھر کو واپس جا رہے ہیں. تو پھر فوراً کہتے تھے ہم کب جائیں گے؟ بیٹیوں والے لوگ بیٹھے ہیں نا, 4 سال کی بچی کتنی بڑی ہوتی ہے, اس کا جو انداز ہوتا ہے, اس کے جو لاڈ پیار ہوتے ہیں, خاص طور پر مجھے باپ سے اس کا تعلق ہوتا ہے. جناب سکینہ یہ 4 سال کی بچی تو ماں باپ کی گود سے ہی نہیں اترتی, وہ چھوٹی بچی ہوتی ہے نا. فرماتی تھی ہم کب وطن جائیں گے؟ تو کبھی یہ ہوتا تھا اور کبھی کیا ہوتا تھا کہ جناب سکینہ زندان میں بیٹھ کے بھیا سے باتیں کرتی تھی, بھیا ہم اپنے وطن میں بہن کو بھی تو چھوڑ کر آئے, بھیا ہمیں یہاں سے کب رہائی ملے گی؟ تو ہمیں یاد کر رہے ہوں گے نا. کبھی غور کیا رونے والوں نے؟ مجھے اندازہ ہے کہ مجلس میں خواتین بھی ہیں اور وہاں ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی آئی ہوئی ہیں. پہلے تو میں ان خواتین سے کہوں گا کسی کو دھکا نہ لگ جائے, کسی کو کونی نہ چپ جائے, اس لیے کہ ایک دادی پوتی کو لاتی ہے.
اور جب آپ ایسے روتے ہیں نا تو وہ پوتی دادی سے پوچھتی ہے دادی ایسے کیوں رو رہے ہیں؟ وہ دادی کہتی ہے سکینہ یہ تمہارے بابا کو رو رہے ہیں۔ تو حسرت بھرے لہجے میں کہتی ہے کاش یہ کربلا میں ہوتے میرا بابا یوں پیاسا نہ مارا جاتا۔ بہت یاد کیا جناب سکینہ نے بابا کو۔ ایک دن جناب سکینہ صبح سے خاموش تھی۔ کوئی بات کرتا ہے تو بس واجبی جواب دیتی ہے، کوئی کچھ پوچھتا ہے تو بس ایک جملے میں جواب دے دیتی ہے۔ کبھی دونوں گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھتی ہے، کبھی دیوار کی طرف رخ کر کے بیٹھتا ہے، کبھی زندان کے کونے میں منہ دے کے بیٹھتا ہے۔ صبح سے جناب سکینہ کی یہ کیفیت تھی۔ سارا دن گزر گیا، رات آ گئی، کیسے سوئی ہے بار بار کرمٹیں لیتی رہی۔ ایک مرتبہ ایسے چونک کے کھڑی ہوئی جیسے بیوی نے کچھ دیکھا، اور کبھی زندان کے اس کونے میں جاتی ہے بابا بابا، کبھی دوڑ کے